سرزمین عرب جو آج بھی اپنی بیش قیمت تاریخ کی وجہ سے پوری دنیا میں قابل احترام جانی جاتی ہے۔ یہ بات دنیا جانتی ہے کہ اس زمین پر ایک سے بڑھ کر ایک مجاہد پیدا ہوئے جن کی بہادری کے قصے ان کے دنیا سے جانے کے سینکڑوں ہزاروں سالوں بعد بھی فخر سے سنائے جاتے ہیں، لیکن مسلم اور عرب تاریخ میں جب بھی کبھی سب سے طاقتور مجاہد یا بہادری کی بات ہوگی تو سب سے اوپر حضرت امام علی علیہ السلام کا نام آئے گا۔ دنیا حضرت علی کی بہادری، طاقت اور ذہانت کے قصوں سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ حضرت علی نے اپنی زندگی میں بہت ساری جنگیں لڑیں، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق ایسی جنگیں ہیں جن میں حضرت علی نے دشمن کی صفوں میں تباہی پھیلا کر اسلام کو فتح دلوائی۔ حضرت علی کو شیر خدا کا لقب اسی لیے ملا تھا کہ وہ دشمن کی فوج کی تعداد کو دیکھتے ہی نہیں تھے اور نہ ہی ان کے پاس جنگی ساز و سامان دیکھتے، بس شیر کی طرح حملہ کر دیتے۔ آخر اسلام کے اتنے بڑے سپہ سالار کو کیوں اور کیسے شہید کیا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے بدبخت کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا کہ پچھلی امتوں میں سب سے بدبخت وہ انسان تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت میں سب سے بدبخت وہ ہوگا جو علی کو شہید کرے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم دراصل پہلے حضرت علی کے ساتھ تھا، اس نے حضرت علی کے ہاتھوں بیعت بھی کی تھی، لیکن پھر بھی وہ غدار اور کافر ہی رہا۔ جنگ صفین میں وہ بدبخت حضرت علی کو چھوڑ کر دشمن کے ساتھ جا ملا۔ بہرحال ابن ملجم کوفہ واپس لوٹ آیا۔ جب وہ کوفہ آیا تو اس کی ملاقات قطام نامی ایک بدبخت عورت سے ہوئی جو حضرت علی کی جانب دشمن بنی بیٹھی تھی۔ وہ حضرت علی کی دشمن اس لیے بنی تھی کیونکہ اس کے باپ کو حضرت علی نے جنگ کے دوران قتل کیا تھا۔ قطام ایک نہایت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل خاتون تھی۔ ابن ملجم اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس نے نکاح کے لیے ایک شرط رکھی اور وہ شرط امام علی علیہ السلام کو شہید کرنا تھی۔ ابن ملجم نے قطام سے کہا کہ علی کو قتل کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہ بہت بڑے سپہ سالار، شاہ سوار اور بہت بڑے جنگجو ہیں، میں انہیں قتل نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر قطام نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس پر ابن ملجم حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے وقت جب حضرت علی مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے آئے تو ابن ملجم اپنے 2 ساتھیوں سمیت مسجد میں پہلے سے ہی موجود تھا اور مسجد میں الٹا لیٹا تھا۔ حضرت علی نے اس کو اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ کے گھر میں اس طرح نہ سو، اٹھ اور نماز پڑھ۔ امام علی علیہ السلام نماز فجر میں امامت کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ بدبخت حضرت علی کے پیچھے زہر آلود تلوار کو کپڑے میں لپیٹ کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ امام علی علیہ السلام جیسے ہی پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے اٹھے تو وہ بدبخت چلاتے ہوئے حضرت علی کی طرف دوڑا اور سر پر زوردار وار کیا۔ تلوار آپ کی پیشانی پر لگی۔ مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی۔ آپ کے تمام چاہنے والے زاروں کی طرح رونے لگے۔ آپ کا مصلح خون سے سرخ ہو گیا اور آپ کی داڑھی بھی خون سے بھر گئی۔ کچھ لوگ آپ کے سر کا خون صاف کرنے لگے تو کچھ اس بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم کے پیچھے بھاگے تاکہ اس بدبخت کو پکڑ کر اس کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ امام علی علیہ السلام گر پڑے۔ آپ نے حضرت حسن سے فرمایا کہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز ادا کرو پھر مجھے دیکھنا۔ تمام مسلمانوں نے نماز ادا کی، نماز مکمل ہو گئی اور دوسری طرف عبد الرحمن ابن ملجم بھی پکڑا گیا۔ اسے پکڑ کر حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو اس نے مجھ پر صرف ایک وار کیا ہے، لہذا تم بھی اس پر صرف ایک ہی وار کرنا۔ اگر یہ اس وار سے بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مردہ انسان کے جسم کے حصوں کو کاٹتا ہے۔ جب آپ فیصلہ کر رہے تھے تو تمام آپ کے چاہنے والے آپ کے انصاف کو دیکھ کر اور بھی رونے لگے۔ پھر آپ نے حضرت حسن، حسین اور عباس سے فرمایا کہ چلو مجھے میرے گھر لے چلو۔ جیسے ہی آپ گھر پہنچے تو بیبیاں روتی ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں اور فرمایا کہ مجھ سے تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی، اور یہ وقت صبر کا ہے۔ جیسے ہی طبیب نے حضرت علی کے زخم کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے بتایا کہ یہ زخم تو زہر آلودہ ہے، مطلب کہ جس تلوار سے اس بدبخت نے وار کیا تھا وہ زہر آلود تھی، اور زہر امام علی علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔
بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں میں پھیلی تو تمام بچے اپنے اپنے گھروں سے دودھ لے آئے۔ امام علی علیہ السلام بستر پر لیٹے بھی مسلسل اللہ کا ذکر ہی کر رہے تھے۔ آپ نے حضرت حسن سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ وہ آئیں اور اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ جب سب لوگ آ گئے تو وہ دیکھ کر رونے لگے کہ زہر پھیلنے سے حضرت علی کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بعد میں پچھتاؤ کہ کاش علی سے یہ بھی پوچھ لیتے وہ بھی پوچھ لیتے۔ ہر شخص نے اپنا اپنا سوال امام علی علیہ السلام کے سامنے رکھا اور اس کا جواب لیا۔ کچھ لوگ کھڑے صرف دیدار ہی کرتے رہے۔ جب سارے لوگ چلے گئے تو امام علی علیہ السلام نے حضرت حسن سے فرمایا کہ سارے خاندان کو لے کر میرے حجرے میں آؤ۔ جب وہ سارے لوگ آ گئے تو امام علی علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے بعد میرے خاندان کا وارث میرا بڑا بیٹا حسن ہے، یہ جو بھی کہے اسے مان لینا۔ اور حسن سے فرمانے لگے کہ اے حسن، جتنا بھی ہو سکے اپنی زبان اور اپنے کردار سے محبت اور امن کا پیغام دینا۔ اپنے نانا کے صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا اور کوشش کرنا کہ کبھی بھی مسلمان کا دشمن نہ ہو، اور کبھی بھی تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ دنیاوی چیز نہ ملنے پر کبھی بھی افسوس نہ کرنا۔ ہمیشہ حق کی بات کہنا، مظلوم کی مدد کرنا اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ وہ کبھی بھوکے نہ سوئیں، اور اپنے ہمسایوں کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں اتنی تلقین کرتے کہ جیسے وہ ہمسایوں کو وراثت میں بھی حصہ دار نہ بنا دیں۔ قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگ جائیں۔ نماز کا خاص طور پر خیال رکھنا کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی خوب حفاظت کرنا۔ حسن میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور میری قبر کے بارے میں کسی بھی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ وہ میری قبر کو کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں۔ اس طرح امام علی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہو گئیں، اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی روح اس دنیا فانی سے پرواز کر گئی، اور اس طرح مسلم تاریخ کے عظیم فاتح اور مومنین کے مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام کی وفات کے بعد امام حسن نے ابن ملجم کو تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا۔ میدان جنگ میں امام علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی ہمت نہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی مثال فتح خیبر ہے، جس کا دروازہ امام علی علیہ السلام نے اکھاڑ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اور اس قلعے کے سب سے بڑے جنگجو مرہب جو 1000 آدمیوں کے برابر اکیلا لڑا کرتا تھا، اسے بھی حضرت علی نے ہی قتل کیا تھا۔ تلوار اس کے سر سے ہوتی ہوئی اس کے دانتوں تک آن پہنچی، اور جنگ احد میں جب لڑتے لڑتے امام علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی تو جبرائیل علیہ السلام جلدی سے آسمانوں سے آپ کے لیے ذوالفقار لے کر آئے۔ جنگ خندق میں کافروں کا سپہ سالار عمر ابن عبدوت جو مسلمانوں کو للکارتا رہا کہ آؤ میں تمہیں جنت میں بھیجوں، اور اگر تم اتنے بہادر ہو تو آؤ اور مجھے جہنم میں بھیجو، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ حضرت علی آگے بڑھے اور ایک وار کر کے عمر ابن عبدوت کا کام تمام کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ پر چھپ کر وار کر کے آپ کو شہید کیا گیا۔ کعبہ میں ولادت اور مسجد میں شہادت یہ امام علی علیہ السلام کے رتبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ بے شک شہادت بہادر کی وراثت ہوتی ہے۔